الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم آج ہمارا 8واں سیشن ہے خانوادہ اہل بیتی کے عنوان سے، اور ہم 2 سیشن سے ایک اہم موضوع جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی جو کہ فیملی سسٹم ان اسلام کے اندر ایک بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتی ہے. اس اعتبار سے یہ اساسی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر انسان اور ایک مسلمان اس رحم جسمانی میں اپنے جو خونی ماں باپ ہیں، خونی بہن بھائی ہیں، خونی بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی نہ رکھے تو روایات کے بقول یہ شخص اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ بھی صلہ رحمی نہیں کر سکتا. یعنی اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ قطع رحمی اختیار ہو جائے گی، برقرار ہو جائے گی. یہ اس کا ایک خطرناک نتیجہ ہوگا. اور اگر اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ ہم تعبیر کے مطابق اس کو رحم ولائی کہتے ہیں، ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی برقرار نہ ہوئی تو اس کا ایک آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند سبحان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کو برقرار نہیں رکھ سکتا. پھر ہم نے صلہ رحمی کے اعتبار سے رحم ولائی اور رحم دینی کی کیٹیگری کے اندر یہ بات کی تھی کہ صلہ رحمی کا مقصد فقط آپس میں رشتہ داری کا نام نہیں ہے، وہ اس کے اندر تو شامل ہے کیونکہ وہ رحم جسمانی کے اندر ہے، بلڈ ریلیشنز کے اندر ہے. لیکن جب ہم رحم ولائی میں آتے ہیں تو یہاں پر صلہ رحمی کی 2 مزید کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک وہ صلہ رحمی جو اہل البیت کے ساتھ ہے، دوسری وہ صلہ رحمی کی اگر وہ نہ ہو تو اہل البیت کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں ایجاد ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ مومنین آپس میں صلہ رحمی رکھیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جائیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، مختلف مناسبتوں میں، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 ہفتے میں 1 دفعہ، عید کی مناسبت سے، ولادت شہادت کی مناسبت سے. بالآخر مومنین اگر آپس میں ملاقاتیں نہیں کریں گے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو مومن، 2 مومن اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَيَّ، وہ میری قربت اختیار کر لے گا. جو 2 مومن آپس میں ملاقات کریں گے وہ زمانے کے امام کے ساتھ قربت اختیار کر لیں گے، اور جو زمانے کے امام کے ساتھ قربت کو اختیار کر لے گا وہ خداوند سبحان کے ساتھ قربت اختیار کر لے گا. یہ اس کا آپ دیکھیں ایک آٹومیٹک نتیجہ نکلتا ہے. اب کل جو ہم نے بات کی تھی اور اس بات کو پھر تکمیل کرتے ہوئے ہم اگلے اس موضوع پہ آج پہنچیں گے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، قبر میں کیا سوالات ہوتے ہیں. مثلا قبر میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، اور 3 من امامک، تمہارا امام کون ہے. تو یہ سوالات در حقیقت اسی صلہ رحمی کے سوالات ہیں. من ربک یعنی خداوند سبحان کے ساتھ صلہ رحمی تم نے اختیار کی نہیں کی دنیا میں. من نبیک و من امامک، کیا تم نے ائمہ کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور نبی ختمی کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کی نہیں کی. بس قبر کے سوالات بھی صلہ رحمی سے مربوط ہیں. صحیح. اور ہم نے ایک اہم نقطہ جو بیان کیا تھا وہ یہ کہ جو شخص بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، مثلا فرض کریں ہسبینڈ وائف کا آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں، یا ماں باپ اور بچوں کا آپس میں اچھا تعلق نہیں ہے. فرض کریں بیٹا امریکہ گیا ہوا ہے
6 مہینے ہو گئے اس نے بچے کو ماں باپ کو فون نہیں لگایا ہے, ماں باپ کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیٹا یا یہ بیٹی جو 6 مہینے تک اپنے والدین کے ساتھ ارتباط میں نہیں ہے, اس کا مطلب اہل البیت کے ساتھ بھی اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور اگر اہل البیت کے ساتھ اس کا کوئی ارتباط اور صلہ رحمی نہیں ہے تو خدا کے ساتھ بھی اس کا کوئی صلہ رحمی کا رابطہ نہیں ہے. یہ وہ مطالب تھے جو 3-4 سیشن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ سعادت کا راستہ طے کریں تو کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ خانوادے سے شروع کرنا ہوگا. خانوادگی ارتباطات ہمارے سالم اور ہیلدی ارتباطات ہونے چاہیے. اگر وہ سالم ہو گئے تو آٹومیٹکلی اہل البیت کے ساتھ رابطہ اچھا ہوگا, آٹومیٹکلی خدا کے ساتھ رابطہ اچھا ہوگا. اب یہاں پر ایک بحث جو آج میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں, اسی صلہ رحمی اور ارحام کی جو بحث ہم کر رہے تھے, اسی کے اندر ایک اہم بحث کیا ہے؟ وہ ہے ارحام کے اندر اولویت. ارحام کے اندر پرائیورٹی کون سے ارحام ہے؟ رحم جسمانی کا جو لیول ہے یعنی بلڈ ریلیشنز, اس میں تو ہمیں معلوم ہے وہ ارحام اولویت میں ہوتے ہیں جو مثلا کون ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ, ان کے ساتھ تقریباً روزانہ کے تعلقات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم باہر ہیں اپنے ماں باپ سے جدا ہیں تو ہمیں کم از کم روز فون کرنا چاہیے. بالآخر بے شک بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ ہو, لیکن خونی ماں باپ کے ساتھ بالآخر سلام علیکم, واٹس ایپ, روزانہ کم از کم 1-2 منٹ کا ایک فون کال ہونا چاہیے. اور کون ہے پرائیورٹی کے اندر؟ ماں باپ اولاد, جو بہن بھائی, بردرز اینڈ سسٹرز. اور کون ہے؟ ماموں بھانجا, یہ آپس میں ارتباط. اور تایا چاچا اور بھتیجا بھتیجے, ان کا آپس میں تعلق. اوکے, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ اولویت کے رابطے ہیں. کس لیول میں؟ خونی لیول میں, بلڈ ریلیشنز, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رحم جسمانی کہتے ہیں. اب اس سے ایک اور لیول پہ آئیں. یہی اولویت کی بحث اب آئے گی رحم ولائی کے اندر, رحم دینی اور رحم اہل بیتی کے اندر. یہ بڑی بہترین بحث ہے یہاں پر. وہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں, رحم ولائی کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں کیا بات کی کہ رحم ولائی کے اندر اہل البیت کے ساتھ رابطہ ایجاد ہونا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر خداوند سبحان کے ساتھ رابطہ. اب اگر ہم اوپر سے شروع کریں رحم ولائی کے اندر اور رحمانی کو لیتے ہوئے, تو اولویت کے ساتھ یہ پورا ایک چین آف رابطہ ہے, ایک ہائرارکی کی طرح ہے کہ اس ہائرارکی کے اندر جتنے بھی روابط ہیں وہ سب امپورٹنٹ ہے. سب کے ساتھ ریلیشن شپ ایجاد کرنا اولویت پر ہے, پرائمری ہے. سیکنڈری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہاں پر پرائمری رسپانسبلٹی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, سب سے پہلے رابطہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ معصومین علیہم السلام کے ساتھ. مثال کے طور پر اہل البیت کے ساتھ توسل, ان کی مجالس, چاہے وہ ولادت کی ہوں چاہے وہ شہادت کی ہو, ان میں شرکت کرنا. مجالس اور محافل کے ذریعے شرکت کرنا, اس طریقے سے ہم اہل البیت کے ساتھ اپنا رابطہ ایجاد کر سکتے ہیں. اہل البیت کے ساتھ ان کا زیارت نامہ پڑھنا. مثال کے طور پر آج کون سا دن تھا؟ سنڈے, اتوار کا دن. اتوار کا دن کس کا دن ہے؟ حضرت امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا دن ہے. تو جو زیارت نامہ وارد ہوا ہے اتوار کے دن, وہ ہم پڑھ لیں, ان سے سلام علیکم کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ رابطہ ایجاد ہو جائے گا. اسی طرح منڈے ہے, اتوار, پیر ہے, منگل ہے, بدھ, جمعہ, جمعہ. یہ 7 دن جو ہفتے کے ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں بٹوین 14 معصومین علیہ السلام. اس اعتبار سے آپ جائیں مفاتی میں چھوٹی چھوٹی زیارت نامے, روزانہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ان کو سلام کریں. علماء ریکمینڈ کرتے ہیں, اس سے وہ رابطہ ایجاد ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن الایام, ہم خود ایام ہیں. یہ جو دن ہے, رات ہے, یہ ہم خود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہم خود ایام ہیں، ہم خود دن ہیں، ہم خود رات ہیں. اگر ائمہ خود دن ہیں، خود رات ہیں، ابھی ہم رات میں ہیں نا، اس وقت رات ہے، تو ہم اس وقت ائمہ کے ساتھ آٹومیٹکلی محشور ہیں. اس رابطے کا احساس کرنا، یہ رابطہ ایجاد کرتا ہے اہل البیت کے ساتھ. حدیث قصہ پڑھنا، دعائے توسل پڑھنا. اگر انسان کو توفیق حاصل ہو، پیسے جمع کرے، جائے نجف، کربلا، قم اور مشہد. یہ بھی ایک رابطے کا طریقہ کار ہے. لہٰذا اہل البیت کے ساتھ رابطہ رحم ولائی کے اندر اولویت پر ہے. اب آئیں ایک لیول نیچے آتے ہیں اہل البیت سے، کہ اہل البیت سے نیچے کون سے لیول آف شخصیات پائی جاتی ہیں یہاں پر؟ علماء ربانی، عالم ربانی. کہ عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا عالم ربانی، میں نے نہیں کہا عالم. کیا فرق ہے عالم میں اور عالم ربانی میں؟ عالم ربانی عالم علم سے ہے نا، عالم وہ ہے جس کے پاس علم دین ہے، حوزے کا علم ہے، علوم اہل البیت اس کے وجود میں ہے. لیکن ربانی کیوں کہتے ہیں؟ عالم ربانی کیوں کہتے ہیں؟ عالم ربانی یعنی وہ عالم جس کے پاس علم رب ہے. علم رب رکھنے والا کیا ہے، کون ہے؟ عالم ربانی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے معاشرے میں علماء پائے جاتے ہیں، اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ عالم ربانی ہو. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ عالم ربانی ہو، کیونکہ کچھ عالم ربانی ہوتے ہیں. کچھ مثلا یہ عرفا، آیت اللہ بہجت جیسے علماء جو ہیں، یہ عالم ربانی ہیں. مجھ جیسا پڑھا ہوا میں عالم ربانی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. بے شک اپنے آگے میں ٹیگ لگا لوں، حجت الاسلام، علامہ، اس سے کوئی عالم ربانی تو نہیں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں کے دیے ہوئے القابات ہیں. اوکے، ابھی مثال کے طور پر ایک خدا نے توفیق دی تھی دانشگاہ کے اندر لیکچر کی، الحمدللہ توفیق دی بالآخر مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی. تو مینجمنٹ نے پوچھا کہ بھائی آپ اپنا پورا نام بتاؤ. میں نے کہا آپ لکھ دو شیخ ہانی رضا. تو انہوں نے پھر پوسٹر میں کیا رکھا؟ انہوں نے پوسٹر میں لکھا شیخ مولانا ہانی رضا. میں نے کہا مولانا کیوں ڈالا آپ نے؟ ٹھیک ہے، مولانا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مولانا، علامہ، آیت اللہ، حجت الاسلام یہ عوام اور لوگوں کے دیے ہوئے القابات ہوتے ہیں. خود عالم کبھی بھی ایسے القابات نہیں لگاتا ہے اپنے لیے، وہ لوگ بالآخر دیتے ہیں اس کو. عالم ربانی یا علماء ربانی کے ساتھ ارتباط. اگر علماء، کیونکہ علماء ربانی وجود معصومین کی ایک تجلی ہوتے ہیں اس عالم کے اندر. معصومین کی کیا ہوتے ہیں؟ تجلی ہوتے ہیں. مثلا آیت اللہ بہجت معصوم تو نہیں ہے، لیکن معصوم جیسے ہیں. علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طباطبائی معصومین تو نہیں ہیں، لیکن معصوم جیسے ہیں. ان کو ہم کہہ سکتے ہیں علماء ربانی. ان سے ارتباطات اینڈ کنیکشن ایجاد کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اگر ان سے ارتباط ہمارا نہ ہوا تو اہل البیت کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اہل البیت کے اندر جو معرفت ہے وہ کس کی زبان سے جاری اور ساری ہے؟ علماء ربانی سے. اگر ہم چاہتے ہیں اہل البیت سے کچھ حاصل کریں تو ہمیں علماء ربانی کی جانب رجوع کرنا ہوگا. یہ طریقہ کار ہے. پس رحم ولائی کے اندر سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ سب سے پہلی کیٹیگری اہل البیت کے ساتھ ارتباط، اس کے نیچے علماء ربانی کے ساتھ ارتباط. اب آپ آئیں اس کے نیچے. اس کے نیچے اب کون سی کیٹیگری؟ یعنی اہل البیت کے بعد تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے علماء ربانی ہیں، لیکن علماء ربانی کے بعد کون لوگ ہوں گے؟ مجھے بتائے، کوئی بتا سکتا ہے؟ علماء ربانی کے ساتھ ان کے بعد کون ہوگا؟ علماء ربانی کے بعد مؤمنین. یہ ہم سب مؤمنین. علماء ربانی کے بعد مؤمنین کے ساتھ تعلقات. اگر مؤمنین کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپس رکھیں، بے شک وہ مومن مثال کے طور پر میرے سلیقے کا نہ ہو، میرے سٹائل کا نہ ہو، میرے سوچنے کا انداز اور ہے، اس مومن کا
سوچنے کا انداز اور ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کامن فیکٹر کیا ہے؟ کہ وہ بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں، وہ بھی شیعہ علی ہے، میں بھی شیعہ علی ہوں. یہ کامن فیکٹر ہونا کافی ہے کہ میں اس کے ساتھ سلام دعا رکھوں. اگر اس کے ساتھ میرا سلام دعا اور ارتباط ہوا، بے شک لو لیول کی حد تک میرا ارتباط ہو، اہل البیت کے ساتھ میرا رابطہ ایجاد ہو جائے گا. کیونکہ ہم یہ بعد میں بات کریں گے کہ مومنین خود اہل البیت کی تجلی ہیں، ہم سب اہل البیت کی تجلی ہیں. وہ کیسے؟ انشاءاللہ وہ 2 یا 3 سیشنز بعد وہ احادیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. یہ ایک بات ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب یہاں پر ایک اہم بات کیا ہے؟ ایک بریکٹ اوپن کرتا ہوں، پھر میں بریکٹ کو کلوز کر دوں گا. وہ بریکٹ اوپن والی کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ وہ جگہ، وہ مکان جہاں پر مومنین کے درمیان روابط اور ارتباطات اینڈ ریلیشن شپس اسٹرانگ بن سکتے ہیں، مستحکم بن سکتے ہیں، محکم رابطے ایجاد ہو سکتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ یعنی کہاں پر؟ آیا فقط مومنین کے ساتھ ارتباط ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر پہ جاؤں، وہ میرے گھر پہ آئے؟ یہ بھی ہے، لیکن ایک اور ایسی جگہ ہے جو کامن پلیس ہے، جہاں پر سارے مومنین جمع ہوتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں. 2 جگہیں ہیں، ایک مسجد ہے اور 2 امام بارگاہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں امام بارگاہ میں سارے مومنین جمع ہوتے ہیں، ولادت کی، شہادت کی مناسبت سے، مناسبت نہ بھی ہوں تو بھی جمع ہوتے ہیں. تھرسڈیز کو جمع ہوتے ہیں، سیٹرڈیز کو جمع ہوتے ہیں. مسجدوں میں تو روزانہ مومنین کا اجتماع ہوتا ہے. یہ 2 مکان، مساجد اور امام بارگاہیں، ان دونوں کے بانیان کی ایک اہم ذمہ داری ہے. بس وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ مومنین کے درمیان روابط کو اسٹرینتھن کیا جائے، مستحکم کیا جائے. یہ امام بارگاہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، مساجد کے ذریعے ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم فریضہ مساجد کا اور خصوصاً آپ سمجھیں امام بارگاہ اور بانیان مجالس کا کیا ہے؟ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ خانوادگی روابط کو بھی، بلڈ ریلیشنز کے روابط کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے. یہ ہر مجلس اور محفل کا آؤٹ پٹ اور نتیجہ ہونا چاہیے. مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ صحیح ہے. آپ دیکھیں بس بانیان محفل کی ذمہ داری فقط یہ تو نہیں ہے کہ مجالس برپا کریں اور لوگ آئیں، نیاز کھا کے چلے جائیں، ماتم ہو، نیاز ہو، لوگ چلے جائیں. نہیں، فقط یہ تو ذمہ داری نہیں ہے. اس کا ایک آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے، اس کا ایک نتیجہ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں 10 صف کی نماز ہے، 10 صفیں لگی ہوئی ہیں، اور نماز کے بعد مومنین کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، نماز کے بعد اپنی تاکیبات پڑھ کے التماس سے دعا نہیں، آپس میں سلام علیکم، ارتباطات، کانٹیکٹس. اس سے بڑی دیکھیں یہ ایسی فرصت اینڈ اپرچونٹی ہے جو تمام مسلمین کو، سنی ہو یا شیعہ، مساجد میں 5 وقت کی نماز ہے. یہ تمام مسلمانوں کو یہ ایک فرصت ملی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکس اور ٹیمز ایجاد کریں، کانٹیکٹس ایجاد کریں. اور شیعوں کو تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فرصت ملی ہے کہ اہل البیت کی شہادت، ولادت کی مناسبت سے آپ دیکھیں سال بھر مجالس ہوتی ہیں، ولادت کی محافل ہوتی ہیں، جشن کے محافل ہوتے ہیں یہاں پر. تو اس سے بڑی اور کیا فرصت ہو سکتی ہے کہ علاقے کے مومنین آپس میں مل جائیں، آپس میں ان کے کانٹیکٹس ہوں، ارتباطات ایجاد ہوں، ایک دوسرے کی مشکلات اس سے حل ہو سکتی ہیں. کتنے لوگ جاب لیس ہیں یہاں پر، کتنے لوگوں کی فائنینشیل مشکلات ہیں، انہی مساجد اور امام بارگاہوں سے جو ہے وہ ان کے مسائل حل ہو سکتا ہے. بس اس کا مطلب امام بارگاہیں اور مساجد کی ذمہ داری فقط یہ نہیں جو اس وقت ہو رہا ہے کہ فقط 5 وقت کی نماز آ کے چلے گئے، پڑھ کے چلے گئے، مجالس اور نیاز اور اس کے بعد گھر چلے گئے. نو، اس سے بڑھ کر ہے سوشل ذمہ داریاں،
ان مقدس مکانات سے ایجاد. اور یہ وہ مطالعے ہیں جو ان علماء ربانی نے ہمیں بتائے ہیں, اپنی کتابوں میں ذکر کیے ان علماء ربانی نے. لہٰذا اب نتیجہ کیا ہوا پارٹ 1 آف دا ٹاپک کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ارتباط ایجاد ہو, قرب الہی کے مقامات کو ہم طے کریں, انسانی اور الہی اسپرچول پرفیکشنز کو ایجاد کریں, تو اس کا راستہ کہاں سے ایجاد ہوگا؟ رحم جسمانی سے, بلڈ ریلیشن شپ سے. اور جب ہم بلڈ ریلیشن شپ کے قواعد کو اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم پہنچ جائیں گے رحم ولائی کے لیول میں, یعنی اہل البیت کے ساتھ ارتباط ایجاد کرنے میں. اہل البیت کے ساتھ اگر ارتباط ایجاد کرنا, اس کا کیا طریقہ ہے؟ مومنین کا آپس میں رابطہ, فیملی کے بعد مومنین, اس کے بعد علماء ربانی کے ساتھ رابطہ, اور اس کے بعد اہل البیت کے ساتھ رابطہ. یہ وہ چین آف روابط ہیں. اگر اس کو ہم نے فالو کر لیا تو آٹومیٹکلی ہم رحم رحمانی کے منزل تک پہنچ جائیں گے, یعنی خود خداوند سبحان کے ساتھ ارتباط اینڈ کنیکشن ایجاد ہو جائے گا. آپ دیکھیں یہ وہ نظام ہے, سسٹم ہے, پروسیس ہے, 1 by 1 اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 4 5 جو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اور اہل بیت نے ہمارے لیے بنائے. کتنا خوبصورت نظام ہے یہاں پر کہ اگر ہم دیکھیں کتنا سسٹمیٹک ہے, یہ کتنا نظام مند ہے, سسٹمیٹک پروسیس ہے. پہلے آپ فیملی سے شروع کریں, پھر آپ آئیں مومنین کے ساتھ, پھر آپ آئیں علماء کے ساتھ, پھر آپ آئیں 14 معصومین کے ساتھ, اور پھر خدا کے ساتھ. یہ وہ اسٹیپ وائز پروسیس ہے جو خدا نے اس کائنات کے اندر یہ نظام بنائے. اب اس پرسپیکٹو سے, اس اینک سے اگر میں آؤں تو رشتہ داروں کے ساتھ, ریلیٹیوز کے ساتھ ہر صلہ رحمی میرے اندر کیا نگاہ ایجاد کرے گی؟ اگر میں کسی اپنی خالہ کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرتا ہوں, ان کے ساتھ سلام دعا کرتا ہوں, تو میرے اندر یہ احساس ایجاد ہوگا کہ یس, میں نے اگر اپنی خالہ کو سلام دعا کی ہے تو میں نے اہل البیت کے ساتھ بھی ارتباط ایجاد کیا ہے. اور اگر میں نے اپنی خالہ, اپنی پھپھی کے ساتھ قطع رحمی اختیار کی ہے تو فوراً یہ نگاہ میرے اندر ایجاد ہونی چاہیے کہ نہیں, اگر میں نے اپنی خالہ کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, تایا کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ قطع رحمی کی, تو فوراً اہل البیت کے ساتھ قطع رحمی اپلائی ہو جائے گی لائف کے اندر. فوراً ان کے ساتھ ڈسکنیکشن کا رابطہ ایجاد ہو جائے گا, ڈسکنیکشن کا رابطہ ایجاد ہو جائے گا. بس اگر یہ نگاہ اور یہ دیدگاہ ہمارے اندر آ جائے تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ سلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنے ارحام اور بلڈ ریلیشن شپس کے ساتھ ارتباط ایجاد کرو, ولو اس کے کہ آپ فقط سلام کریں, سلام علیکم کی حد تک ہی آپ ان کے ساتھ ارتباط ایجاد کریں. بے شک وہ آپ کو سلام کا جواب نہ دے, آپ سلام کر دو. اب تو میں نے کل بھی کہا تھا نا, صلہ رحمی آج کے زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے. آپ کا ریلیٹیو یا میرا ریلیٹیو یا رشتہ دار میرے ساتھ ارتباط ایجاد نہیں کرتا, چونکہ میرے پاس اس کا نمبر ہے تو میں ایک سلام لکھ دوں واٹس ایپ پہ. بے شک وہ مجھے وعلیکم السلام نہ بھی کہے, لیکن اسے پڑھ تو لیا ہے, میں نے تو اپنی ذمہ داری بجا لائی ہے بالآخر. تو آپ دیکھیں سلو ارحامکم ولو بالسلام, بے شک سلام کی حد تک, لیکن صلہ رحمی کرو. لہٰذا آپ دیکھیں یہ وہ خوبصورت نظام ہے جو خدا چاہتا ہے. اور میں نے یہ 2 سیشنز پہلے بات کی تھی, یہ پورا نظام اس کا بیس کیا ہے؟ محبت. کیا ہے؟ محبت. یہ وہ محبت کی بیس پر نظام ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ایجاد ہو پورے معاشرے کے اندر. لہٰذا اسی محبت کو لیتے ہوئے ہم ایک اور ٹاپک یہاں پر شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنا سیشن اینڈ کروں, ایک اور ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم اپنا سیشن ریپ اپ کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. وہ یہ کہ اب والدین اور اولاد کے درمیان تعلق,
رحم جسمانی کے اندر بھی, بلڈ ریلیشن شپ کے اعتبار سے بھی, اور رحم ولائی اور دینی کے اندر بھی. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ والدین, تو اب یہ والدین کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ والدین ہیں جو ہمارے خونی ماں باپ ہیں, یہ رحم جسمانی کے اندر. ایک وہ والدین ہیں جو رحم ولائی کے اندر ہیں, یعنی کون؟ خود اہل البیت علیہ السلام. کیونکہ نبی اکرم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انا و علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی کون ہیں؟ اس امت کے والد ہیں. بس ہمارے دو قسم کے والد ہو گئے, دو قسم کے والدین ہو گئے, ایک خونی والدین اور دو معنوی والدین. لہٰذا ابھی ہم جو ٹاپک سٹارٹ کریں وہ ہم خونی والدین سے شروع کریں گے اور پہنچیں گے کدھر؟ معنوی والدین تک پہنچیں گے. لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر ایک ایسا موضوع ہم کو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں خانوادہ اور فیملی وہ حقیقت ہے جس کے اندر محبت بھی ہے, نرمی بھی ہے, اور تسلط بھی ہے, حکومت بھی ہے, اوکے, ایموشنز بھی ہیں, عاطفہ بھی ہے. یہ سب کچھ ایک حقیقت جس کا نام خانوادہ ہے, اس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. آپ فرض کریں خانوادے کو, فیملی کو ایک اس بلڈنگ کی طرح فرض کریں. آپ ایک بلڈنگ کو آپ دیکھیں, اس کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں, ایک بلڈنگ کے اندر کتنے اجزاء مل کر ایک بلڈنگ بنتی ہے. یہاں پر یہ جو اینٹیں ہوتی ہیں, بلاکس ہوتے ہیں ہر بلڈنگ کے اندر, ایک آرکیٹیکٹ آتا ہے یا کنسٹرکشن ورکر آتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں بلڈنگ کو بنانے میں؟ بلاکس کو جمع کرتے ہیں, ان کو آپس میں ملاتے ہیں, اور کرتے کرتے یہ بلڈنگ بن جاتی ہے. سوال, یہ جو دو اینٹیں ہیں, ان دونوں اینٹوں کو کون ملاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں؟ وہ چیز کیا ہے؟ اس کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ اس کو سیمنٹ بولتے ہیں. چلیں سیمنٹ یہاں پر بولتے ہیں, فارسی میں اس کو ملات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی سیمنٹ یا ملات وہ چیز ہے جو دونوں بلاکس کو آپس میں ملاتے ہیں, اور یہ پھر آپس میں کبھی جدا, اگر یہ آپس میں جدا ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بلڈنگ گر جائے گی, ڈیمولش ہو جائے گی. خانوادہ بھی اور فیملی بھی اس بلڈنگ کی طرح ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر وہ کون سا ملات ہے, وہ کون سی سیمنٹ ہے فیملی کے اندر, کہ اگر فیملی کے اندر وہ سیمنٹ اور ملات آ جائے تو آپ دیکھیں یہ فیملی ہمیشہ برقرار رہے گی, یہ فیملی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی, اس کے اندر بھی کبھی بھی تلخ روابط نہیں ہوں گے. اس ملات اور سیمنٹ کا نام محبت ہے. محبت وہ ملات ہے فیملی کے اندر کہ اگر یہ نہ ہوئی, یا اگر شروع میں ہوئی بعد میں ختم ہو گئی, تو یہ فیملی ایک نہ ایک دن متزلزل ہو کر ڈیمولش ہو جائے گی. لہٰذا آپ دیکھیں یہ ملات اور محبت کیا کرتی ہے؟ مختلف فیملی ممبرز کو آپس میں ملا کر رکھتی ہے, جوڑ کر رکھتی ہے. یہ محبت کا کام ہے, یہ محبت کا کمال ہے. یہ باقی ایلیمنٹس کے اندر یہ کمال نہیں, پاور نہیں پایا جاتا جو محبت کے اندر. ماں باپ کے درمیان محبت, ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت, ماں باپ اور بچوں کے درمیان محبت, نانا اور نواسے کے درمیان محبت, دادا اور پوتے کے درمیان محبت, ماموں اور بھانجی کے درمیان محبت. آپ دیکھیں تمام بہنوں کے درمیان محبت, بہنیں اور بھائیوں کے درمیان. یہ محبت جو اس پورے خانوادے کو آپس میں ہمیشہ کے لیے ملا کر رکھتا ہے. اور اگر یہ محبت کم رنگ ہو جائے, اس کے اندر کوئی ملاوٹ آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ یہ آہستہ آہستہ متزلزل ہونے لگے گا. اس خانوادے کے اندر زلزلہ ایجاد ہوگا آہستہ آہستہ.
وہ کہتا ہے نا کہ جس جگہ طوفان نہیں آ رہا تو طوفان ہے لیکن اس خاکستر کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا, وہ طوفان موجود ہے لیکن ابھی خاموشی ہے, تھوڑا ویٹ کرو, وہ طوفان آئے گا. فیملی بھی اسی طرح, یہ فیملی کے اندر بھی روابط, طوفانی روابط خدا نخواستہ ایجاد ہو سکتے ہیں اگر یہ محبت کم ہو جائے یا خدا نخواستہ ختم ہو جائے. اس فیملی کے اندر طوفان آ سکتا ہے, تھنڈر سٹارم آ سکتا ہے, معاملہ خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ نساء, سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مفصل آیت ہے. اس میں ایک عبارت یہ, خلقکم من نفس واحدۃ, ہم نے زن و مرد کو, عورت اور مرد کو ایک نفس سے خلق کیا ہے, ایک وجود سے خلق کیا ہے. اب یہاں پر علماء ایک بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں, پھر میں آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ کی ایک عبارت لے کے آؤں گا. وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت گھر کے اندر, وہ ہستی جو گھر کے اندر ہے, کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ محبت کبھی بھی ایجاد نہیں ہو سکتی. یہ محبت نہ ایجاد ہو سکتی ہے, پھیلنے تو دور کی بات ہے. اوکے, وہ کون ہے؟ وہ ہے گھر کی عورت, خاتون, زن, وومن. یہ وومن اور زن کا کام ہے کہ اس محبت کو اپنے اور مرد کے درمیان ایجاد کرے. جب ان دونوں کے درمیان محبت ایجاد ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ باقی تمام فیملی ممبرز کے درمیان کیا ہوگا؟ یہ محبت کا رابطہ ایجاد ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک پروسیس ہے پورا. آپ دیکھیں, زن کو دیکھیں, جب شادی کا مرحلہ پیش آتا ہے تو یہ زن ہوتی ہے, یہ خاتون ہوتی ہے جو اس مرد کو سب سے پہلے مرحلے میں اس کو جذب کرتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے اپنی نسبت. یہ خاتون ہوتی ہے, اور اس مرد کے اندر ایموشنز اور نرمی اور محبت کو پھونکتی ہے. جس طرح خداوند سبحان قرآن میں نہیں فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, ہم نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا. عورت کا بھی دقیقاً یہی کردار ہے کہ محبت کو مرد کے وجود میں پھونکے. جب تک عورت سے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا اس وقت تک محبت باقی فیملی ممبرز میں ایجاد نہیں ہوگی. کیونکہ عورت کون ہے؟ میں نے 3 سے 4 سیشنز پہلے یہ بات کی تھی. خاتون, زن, اس میں جمال الہی کی تجلی ہے. عورت کے اندر کون سا اسم الہی حاکم ہے؟ اس میں جمال. اللہ کا ایک نام ہے, کیا ہے؟ جمال. اللہ کا ایک اور نام ہے جلال. یہ جلال کس کے اندر حاکم ہے؟ مرد کے اندر حاکم ہے. جلال یعنی پاور, غصہ, شدت, حکومت, تسلط. جمال یعنی محبت, نرمی, عاطفہ, ایموشنز. یہ کس کے اندر حاکم ہے؟ خاتون کے اندر حاکم ہے. تو محبت کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ خاتون سے آغاز ہونا چاہیے. یہ خاتون محبت کو کس کے وجود میں سب سے پہلے پھونکتی ہے؟ مرد کے اندر. یہ مرد اس کی نسبت اٹریکٹ ہوتا ہے, جذب ہوتا ہے, اور یہاں سے خانوادے کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے فیملی سسٹم تشکیل پاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی اطمینان اور سافٹنس اور محبت اور سکون, کیونکہ عورت کی وجہ سے گھر کے اندر سکون, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, مرد کو سکون حاصل ہوتا ہے عورت کی وجہ سے. یہ سکون جب مرد کے اندر بھی آ جائے, سکون کا احساس کرے, اور عورت یہاں سے محبت کو پھیلا رہی ہے مرد کے اندر, اور مرد کے اندر اب یہ محبت کا ایلیمنٹ آ گیا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ عورت اور مرد مل کر بچوں کے اندر, ساس سسر کے اندر, ماں باپ کے اندر, دیگر فیملی ممبرز کے اندر اس محبت کو پھیلاتے ہیں. کتنا خوبصورت نظام ہے یہ محبت کا.
اس کے بعد یعنی اب کیا ہو گیا؟ اب دیگر ارحام کے اندر ہی محبت بھی ایجاد ہو گئی. یہاں سے اب اس خانوادے کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ محبت کی حکومت ہے. محبت کی حکومت ہے. لہٰذا آپ دیکھیں آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں حفظہ اللہ اپنی کتاب زن در آئینہ جلال و جمال، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، زن جلال اور جمال کے آئینے میں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اس میں صفحہ نمبر 42 میں آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں مرد اجنبی را رحم می کند و خانواده تشکیل می دهد، کیونکہ عورت کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے، محبت ہے. یہ محبت اس اجنبی مرد میں ایجاد کرتی ہے نکاح کے ذریعے، ٹھیک ہے، نکاح شرعی کے ذریعے. اور اس کے بعد دوسرا کام عورت کا کیا ہے؟ تکثیر نسل کا کام ہے، بچوں کو پیدا کرنا اور یہاں سے انسانی نسل کو پھیلانا. اور پھر آپ دیکھیں عورت کا ایک اور کام ہے، اسی عورت کے ذریعے، اسی خاتون کے ذریعے دو فیملیز کا آپس میں رابطہ ایجاد ہوتا ہے. کون سا رابطہ؟ کل کو اس گھر کے اندر بہو آنی ہے، داماد کو آنا ہے. یہ داماد اور بہو کا آنا، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کون تھا؟ عورت. تو یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے جس سے یہ تمام روابط ایجاد ہوتے ہیں. حتیٰ اس دن بھی میں نے کہا تھا دو مردوں کے درمیان بھی اگر کوئی رابطہ ہے فیملی کا تو وہ کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. کیونکہ عورت اس کے اندر رحم مادر کا پہلو ہے، کیونکہ رحم وہاں سے ہے تو دو مردوں کے درمیان بھی فیملی ریلیشنز. لہٰذا آپ دیکھیں جو یہ افراد پاکستان میں اور دیگر ممالک میں آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں عورت مرد کے درمیان کوئی رابطہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو مرد آپس میں شادی کرتے ہیں. خوب، اگر مرد آپس میں شادی کریں مجھے بتائیں خانوادگی نظام ایجاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ چھوڑیں اس بات کو کہ خانوادہ کنٹینیو ہوگا، نہیں، ایجاد بھی نہیں ہو سکتا. اگر دو مرد آپس میں شادی کریں یا دو خاتون آپس میں شادی کریں، خانوادگی نظام ایجاد ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو یہ افراد بات کرتے ہیں کہ حسن زن ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ یہ جو افراد کہتے ہیں کہ مرد عورت، یہ جہالت کے اندر بات کر رہے ہیں. ان کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا ہے کہ ہماری اس بات کا نتیجہ کیا ہے. ہماری اس بات کا نتیجہ خاندانی نظام کا ڈیمولیشن، ڈسٹرکشن آف دا فیملی سسٹم. آپ فرض کریں پورا یہ کمیونٹی ہے، اس کے اندر مرد یا عورت کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، خاندانی نظام ہوگا اور نہیں ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندانی نظام کی نابودی. پھر جو وہ نبی اکرم فرمانے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میں اضافہ ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا. نتیجے میں کیا تیاری ہوگی امام زمانہ کے لیے؟ امام زمانہ کو سپاہی چاہیے، افراد چاہیے، وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر خاندانی نظام ہی نہیں ہوگا تو امام زمانہ کے لیے کیا دین ہی نہیں بچے گا یہاں پر. لہٰذا جو یہ افراد بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ غفلت میں بات کر رہے ہیں ظاہراً. اوکے، اگر ہم حسن زن سے کام لیں، ٹھیک ہے، آپٹیمسٹک بات کریں تو یہ جہالت میں بات کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کی بات کا کیا نتیجہ نکلے گا آگے جا کے. لہٰذا بس ہمارے سیشن کا خلاصہ کیا ہوا؟ سیشن کا خلاصہ یہ ہوا کہ اکثر الخیر فی النساء. کیا مطلب؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ اکثر خیر عورتوں کے اندر ہے. اگر آپ کو خیر کی تلاش ہے تو عورت کی تلاش میں جائیں، خاتون کی تلاش میں جائیں، کیونکہ خیر اکثر میجورٹی آف دا خیر عورت کے اندر ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. لہٰذا عورت کا کام ہے، خاتون کا کام ہے. خاتون وہ مرکزی کردار رکھتی ہے گھر کے اندر محبت کو پھیلانے میں. اگر خاتون نے یہ کام کر لیا نا گھر کے اندر، ہر فیملی کے اندر خاتون نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لیا تو نتیجے میں معاشرے کے اندر بھی کیا ہوگا؟ محبت والا ماحول ہوگا. معاشرے کے اندر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کینے اور حسد ختم ہو جائیں گے.
دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی. نتیجے میں معاشرہ محبت کے بیس پر چلے گا اور نتیجے میں یہ معاشرہ توحیدی معاشرہ بن جائے گا, ہولی معاشرہ بن جائے گا, الہی معاشرہ بن جائے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرض کریے معاشرہ پورا توحیدی بن گیا, محبت ہی محبت ہے. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر بھی جو رابطہ ہوگا وہ محبت کا رابطہ ہوگا. پھر جو شیعہ سنی کے فسادات ہیں, شیعہ آپس میں لڑتے ہیں, مسلمان آپس, یہ سب آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. شروع کہاں سے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ گھر سے, خاتون سے. اگر وہاں سے سٹارٹ اچھا ہو تو معاشرہ بھی سالم ہوگا, کنٹری بھی سالم ہوگی, دنیا بھی سالم بن جائے گی. بس اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں, نصرت امام زمانہ چاہتے تو کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ مستحبات یہاں پر امپورٹنٹ نہیں ہے, یہاں پر آپ کو شروع کرنا ہوگا. اور مجھے کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ فیملی, خانوادہ. اگر میں نماز شب پڑھ رہا ہوں, دیگر مستحبات بجا لا رہا ہوں, لیکن میرے خاندانی روابط اچھے نہ ہوں, اس کا مطلب میرا جو راستہ ہے وہ ڈسٹورٹڈ راستہ ہے. میری فہم کے اندر کچھ پرابلم ہے, میں صحیح راستے کو غلط سمجھ رہا ہوں, یا یوں کہوں غلط راستے کو صحیح سمجھ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گھر میں بد اخلاقی دکھا کر نماز شب پڑھوں تو میں ٹھیک ہوں. نہیں, یہ غلط ہے. اس کا مطلب پرابلم ہے. پہلے جب تک میں اپنے گھر کے روابط کو ٹھیک نہیں کروں گا, جتنے بھی نماز شب پڑھ لوں فائدہ نہیں ہے اس کا. لہذا یہ بنیاد ہے. انشاءاللہ کل سے ہم کیا کریں گے؟ کل ہم ایک کمپریہنسو اور جامع نگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھنا چاہیں گے. آج ہم نے کیا دیکھا کہ ماں کا کیا کردار تھا, عورت کا کیا کردار تھا. کل ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ پدر اور باپ کا کیا یہاں پر رول بنتا ہے, کردار بنتا ہے اس فیملی سسٹم کو سعادت کے مقام تک لے جانے میں. انشاءاللہ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اہل البیت عصمت و طہارت کی معرفت عطا فرمائے. معارف اہل البیت کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. خدایا ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بحق کے ماہ مبارک رمضان ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو نصرت امام زمانہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما, اور آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. انشاءاللہ اگلا سیشن ہمارا 1 گھنٹے بعد ہوگا 11:05 پہ, جو کہ موت, برزخ اور قیامت کے بارے میں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.